کہ رب نے ان کو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کا درجہ عطا کیا ہے۔ اور اتنا کچھ دینے کے بعد نہ پھر کہا کہ اب تیرے لیے شہزادہ آ گیا، اس کو لے اور قوم کی طرف چلی جا۔ قوم سوال کرے تو یہ کہنا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کوئی کلام نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے ایسے ہی کیا، کہا میں کلام نہیں کروں گی۔ آپ نے نا اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹے سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہدی صبیا، وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں پڑا ہے کہ ہمارے سوالوں کا جواب کیا دے گا؟ تو بیٹا بولا آگے سے، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہا لوگوں سنو، میں کوئی عام نہیں، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے میرے رب نے تاج نبوت عطا کیا۔ ذرا سمجھیے گا یہاں پر ایک لمحہ کے لیے، مسئلہ تھا ماں کی عزت کا، بیٹا شان اپنی بتا رہا ہے، اپنی شان بیان کر رہا ہے، تو وہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں جو اولاد کی شانیں ہوتی ہیں نا وہ حقیقت میں ماں باپ کی شان ہوتی ہیں۔ اولاد کا حسن تو ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اولادوں کو عزتیں تو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو یہ جملہ سمجھایا کہ سمجھو جس ماں کا بیٹا اتنے مقام والا ہے تو پھر سمجھو اور عیسیٰ ابن مریم کی جو اماں سیدہ مریم ہے تو جانو رب نے مریم کو کتنی عزت عطا کی ہوگی۔ اور اگلی آیت پڑھنا ذرا سورۃ مریم کی، سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور ایک ماں کا، اور جو ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ ہیں یہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، وہ جناب عیسیٰ پاک نے سمجھایا۔ کہا مجھے رب نے نبی بنا کے بھیجا، مجھے تاج نبوت بھی دیا، کتاب بھی دی، ساتھ میں کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہا جب تک زندہ ہوں نا نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، اور جہاں میں نے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، دو کام کرنے ہیں، کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہا جتنا میرے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے، جتنا میرے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، کہا اتنا ہی میرے لیے میری ماں کا احترام بھی ضروری ہے، اتنا میرے لیے میرے ماں کا احترام بھی ضروری ہے۔ تو یارو یہ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہیں کہ میرا رب جہاں پر اپنے فرائض کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق بتاتا ہے کہ لوگوں رب کے حقوق کی آڑ میں ماں باپ کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ اور اس جملے کو دوسرا ہٹ نہ سمجھیے گا، اصلاح سمجھیے گا۔ گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو ہماری خدمت کی حاجت ہے، اور ہم نے بستر اٹھایا اور 6 مہینے کے چلے پہ چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تیاری ہے، صحابہ پاک کا انتخاب ہو رہا ہے کون کون جائیں گے۔ صحابی حاضر خدمت، حضور میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ حضور ماں ہے۔ کہا تو جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، تیرے لیے وہی جہاد ہے، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ بھائی ماں لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتی پھرتی، ماں بیچاری مانگ مانگ کے اپنا پیٹ پال رہی ہے، اور بیٹا تبلیغ پہ چلا ہے۔ کس بات کی تبلیغ کرتے ہم؟ ذرا پلٹیے گا تھوڑا اپنی اصل کی طرف۔ اللہ وحدہ لا شریک سمجھا رہا ہے انشکر لی والی والدین، کہا جہاں پر تم میرا شکر ادا کرتے ہو نا، میں رب کا تقاضا ہے میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یارو آج جو نمازی بن جائے تو پھر اس کی نظروں میں ماں باپ کا مقام بھی گر جاتا ہے۔ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے کہتا ہے ہوں میں اپنی امی دی گل سنا کہ میں نماز دا خیال کراں۔ یاد رکھیے گا جب ماں باپ کے حقوق سامنے آ جائے نا تو پھر میرا رب جو اپنے حقوق ہے نا ان کو موقوف کر دیتا ہے، اپنے حقوق پہ میرا رب موقوف کروا دیتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے
اور امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا میرے صحابہ تمہیں پتا کس کس بچے نے ماں کی گود میں کلام کیا؟ صحابہ عرض کرتے حضور آپ ارشاد فرمائیے، تو سرکار نے فرمایا 3 بچوں نے کلام کیا تھا۔ حضور کون کون سے تھے؟ کہا ایک جناب عیسیٰ ابن مریم تھے، اور دوسرا وہ صاحب یوسف تھے جنہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ کیا تھا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے، اور کہا تیسرا وہ بچہ جس نے جریج کی صفائی بتائی تھی۔ عرض کہ حضور یہ جریج کون تھا؟ جریج کون تھا؟ فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک عابد تھا۔ حضور اس کی کوئی ہسٹری بتائیں؟ جارے کائنات نے فرمایا اس کی بوڑھی ماں تھی، اس نے اپنی بوڑھی ماں کا خیال کیے بغیر نہ اس ماں کو چھوڑ دیا، ماں کے احترام کو چھوڑ دیا، ماں کے وقار کو بھول گیا، اور کہا اس نے نا اپنے صومعہ کے اندر آ کر، اپنی عبادت گاہ کے اندر آ کر عبادت شروع کر دی۔ بوڑھی ماں کی خدمت تو اس ماں کی خدمت کرنے چاہیے تھی، تو یہ آ کے عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ادھر عبادت میں یہ مصروف تھا، زندگی ادھر گزارے جا رہا تھا، تو کہا ایک دن نا ماں کے دل میں آئی کہ چلو میں جا کر اپنے بیٹے سے ملاؤں۔ وہ گھر سے چلی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، اور دروازے پہ، صومعے کے دروازے پہ آ کر اس نے آواز دی یا جریج، اے بیٹا جریج۔ حضور فرماتے ہیں وہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے اندر جب ماں کی آواز سنی نا، پہچان تو لیا، تو سوچا کہ نماز پوری کروں یا ماں کی آواز پر لبیک کہوں، تو دل نے یہ فیصلہ کیا نماز بہت ضروری ہے، نماز پڑھ۔ نماز میں مصروف رہا، ماں نے پھر آواز دی اے پتر جریج، تو جریج بھی نماز میں تھا، اس نے کہا بھی نماز ضروری ہے۔ ماں وہ بڑا لمبا سفر کر کے آئی تھی بیٹے کے لیے، ماں نے پھر آواز دی اے بیٹا جریج۔ جریج سن رہا تھا، اس نے کہا نماز ضروری ہے۔ جب اس نے نماز کو ترجیح دی نا، ماں نے 3 آوازیں دی تو ماں دل برداشتہ ہو کے جانے لگی، تو جاتے جاتے بد دعا دے دی، کہا لا اماتک اللہ یا جریج حتی تنظر فی وجہ المومسات، کہا کہ اے جریج اللہ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تو بدکارہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ ماں باپ جو کہہ دیتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے، ماں باپ جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں وہ اپنی عبادت کی وجہ سے ماں کو چھوڑے بیٹھا تھا بیچارہ، جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے، کہا جب تیسری بار ماں دل برداشتہ ہوگی نا، یہ بد دعا دے کے چلی گئی، تو کہا اس علاقے کے اندر ایک عورت کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا۔ عورت سے پوچھا گیا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ جریج کا ہے، اس عابد کا ہے۔ بادشاہ کے پاس مسئلہ گیا، قاضی کے پاس مسئلہ گیا، قاضی نے کہا اس کا صومعہ گرا دو، عبادت والا جو اس کا حجرہ ہے اس کو گرا دو، اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، کہ یہ شخص دین کے نام پہ دبا ہے، دین کے نام پہ یہ دین کو بدنام کرتا ہے اور دنیا کی لذتیں کماتا ہے دین کے آڑ کے اندر۔ کہا اس کا صومعہ گرا دو، عبادت کا اس کی گرائی، اور اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ دین کے نام پہ تو اتنا بڑا جرم کیا تو نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ، اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ تو جریج کا جملہ سنیے گا، اس نے کہا نماز پڑھنے دیتے ہو؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور اس کے بعد کہا میں بچے سے کلام کر سکتا ہوں، بچے سے پوچھ سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا بچہ تو ابھی چند گھنٹے یا چند دن کا ہے، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ کہا پوچھ لیتے ہیں ابھی۔ جریج آگے بڑھا اور بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ جو ماں کی گود میں پڑا تھا، چند دن کا بچہ ہے، کلام کر کے کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اور میرا باپ یہ جریج نہیں ہے، فلاں چرواہا ہے، اور میری ماں نے محض جریج کو بدنام کرنے کے لیے اس پہ تہمت لگائی ہے۔ اور جب یہ جملہ کہا تو وہ قاضی بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اتنا صاحب کرامت شخص، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے اس بندے کا کہ اگر یہ بچے سے کہتا ہے، جس عادت میں جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، تو بچہ اپنی زبان کے تالے کھول کے کلام شروع کر دیتا ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے یہ، اس کا حکم، اس کا آرڈر، اس کے جملے اتنی طاقت والے ہیں۔ تو کہا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اس نے کہا جریج ہم معذرت کرتے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو جریج کا جواب سنیے گا، اس نے کہا آپ سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اس نے کہا غلطی تمہاری نہیں، قصور میرا ہے۔ کہا کس بات کا؟ کہا میں نماز میں تھا، میری ماں نے مجھے آواز دی تھی، ایک آواز دی، دوسری آواز دی،
تیسری آواز دی اور میں لبیک نہ کہہ سکا. کہا اس وقت میری ماں نے کہا تھا کہ اللہ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تیرا واسطہ بدکار عورت سے نہ ہو جائے. کہا مجھے یقین تھا کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک میری ماں کا کہا ہوا جملہ پورا نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. اور ماں نے جب یہ جملے کہے تھے تو کبھی سوچنا کیا وہ راضی تھی؟ یارو کیا آج ہم اپنی ماں کا دل نہیں دکھاتے؟ کیا ہماری مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمارے لیے بددعائیں نہیں کرتی؟ وہ فتح مکہ والدین نبی پاک علیہ السلام نے جو التجا کی تھی، آرزو کی تھی، کہا لو ادرکت والدیہ، کاش آج ہوتے میرے والدین. چلو دونوں نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا. کہا میں نماز میں ہوتا اور مجھے وہ آواز دیتے انا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فاتحۃ الکتاب ثم تنادی یا محمد انا ترکت الصلاۃ. کہا میں نماز چھوڑ دیتا. یارو کبھی سوچنا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ تو وہاں کے پکار کے لیے اپنی نماز جو فرض ہے، اور پھر نماز بھی ہماری نماز جیسی نہیں ہے جس نماز میں چہرہ اٹھ جائے تو رب انسانیت کا قبلہ بدل دے. تو میرے آقا کہتے میں وہ نماز چھوڑ دیتا لیکن ماں کی آواز پر لبیک ضرور کہتا. اس لیے خدا جانے یہ زندگی پھر مجھے یہ موقع عطا کرتی یا نہ کرتی. انشکر لی والی والدیک، رب کہتا ہے تم کیا کرو، تم جہاں پر میرا شکر ادا کرتے ہو تو کہا لازم ہے کہ وہاں پر تم اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. تو یارو قرآن مجید برہان رشید اور حدیث طیبہ کا ذخیرہ یہ ماں باپ کی حقوق کو بیان کرتا ہے. بات ہو رہی تھی ماں باپ کے وصال کے بعد ان کے حقوق، اور پچھلے سبق کے اندر ہم وہ حدیث پڑھ رہے تھے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کے جواب کے اندر ارشاد فرمائے تھے کہ ماں باپ کے حقوق کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس میں 4 ہم نے حق پڑھے تھے. سب سے پہلا ماں باپ کا حق ہے ان پر صحیح نماز جنازہ پڑھنا، اور دوسرا حق ماں باپ کے وصال کے بعد ان کا ہے ان کے لیے کثرت استغفار، اور تیسرا حق ان کا ہے کہ ان کے وعدے کو پورا کرنا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو ان کے خونی رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھنا. اس کو ہم نے پڑھا تھا. اور 5واں حق کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، جو تمہارے ماں باپ کے دوست ہیں نا ان کا خیال کرنا. کہا جو ماں باپ کے دوست ہیں ان کا خیال کرنا یہ ماں باپ کے وصال کے بعد، ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کا 5واں بڑا حق ہے. اور ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر ہم تھوڑا سا جانا چاہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ جانے کائنات کے در دولت پر حاضر خدمت تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے میرے ابا کے دوستوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے؟ مجھے میرے ابا کے دوستوں کو ترک کرنے کا، قطع تعلقی ہونے کا، ان کو چھوڑنے کا اختیار ہے؟ تو جانے کائنات علیہ السلام نے فرمایا احفظ ود ابی کا اپنے ابا کے دوستوں کا خیال کر، اپنے ابا کے دوستوں کا خیال کر. عرض کیا رسول اللہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ میں اپنے ابا کے دوستوں کا خیال نہ کر سکوں، قطع تعلقی ہو جائے، تو اس نے فرمایا لا تقطعہ، ہاں یہ کام نہ کرنا، اپنے ابا کے دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرنا، ان کا خیال ضرور کرنا، ان کو پکڑے رکھنا، سنبھالے رکھنا. یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یطفی اللہ نورک، یاد رکھ جس دن تیری طرف سے ایسا ہو گیا کہ ابا کے دوستوں سے قطع تعلقی ہو گئی، کہا رب اسی دن تیرے چہرے کا نور بجھا دے گا، رب تیرے چہرے کا نور ختم کر دے گا. یارو اگر صحابی رسول ابا کے دوست کو، امی کی سہیلی کو چھوڑنے کی بات کریں تو حضور فرمائیں اس سے تیرے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا. تو پھر کبھی ذرا جانیے گا
کہ آج ہم ماں باپ سے ڈائریکٹ قطع تعلقی کر کے، ماں باپ سے ڈائریکٹ قطع تعلقی کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کے شکوہ جا کے ہم حجام پہ کرتے ہیں، فیشل کروایا تھا تو رنگ نہیں گورا ہوا. قطع تعلقی ماں باپ سے، دل دکھانا ماں باپ سے، آنسو بہانا ماں باپ کے، اور شکوے جا کے حجام سے کرنا. یاد رکھنا یہ چہروں کا نور یہ کریموں اور فشل سے نہیں جاتا، یہ چہروں کا نور ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے آیا کرتا ہے. یہ چہروں کی چمک کس وجہ سے آتی ہے کہ جب بندہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. یاد رکھیے گا بندہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کو چھوڑتا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو اکثر گھر میں ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے پاس جو ان کے دوست آتے ہیں نا، وہ آ کے ہمارے کرتوت بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابے کے دوست ہیں تو وہ آ کے بتائیں گے وسیم ادھا ادھا دا کم کردہ باہر ادھا ذرا خیال کر. تو جب مجھے پتا چلا کہ جناب والا وہ میری شکایتاں آ کے مطلب کہ میرے ابے دے دوست نے لائیں، تو پھر ادھر تو اپنا دشمن ہو گیا وہ بابا. وہ جتنے نظر آیا تو آپ وہ اچھا نہیں لگ گیا. پھر ادھر تباد امی کی سہیلی اگر ہماری غلطی اس کو پتا چل گیا، اس نے آ کے ہماری امی کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا ایسا ایسا ہے، اس کو ذرا روک، تو اس دن کے بعد امی کی سہیلی بری لگنی شروع ہو گئی. پہلے وہ ماسی لگتی تھی، پہلے ابے کا دوست ہمارا چاچا لگتا تھا، جب تک وہ ہمیں تحفے دیتا تھا، جب تک وہ ہمیں عیدیاں دیتا تھا، جب تک وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا. وہ بڑا مہربان تھا، وہ بڑا شفیق تھا، وہ بہت اچھا تھا. لیکن جب اس نے ہمارے عیب بتائے اس دن سے وہ برا لگنا شروع ہو گیا. اور اسی وجہ سے جن نوجوانوں کا اپنے ماں باپ پہ گلا ہے، ماں باپ پہ شکوہ ہے، سبب اس کے اندر بھی ایک یہی ہے کہ اگر ماں باپ برائی سے نہیں روکیں گے تو ماں باپ ٹھیک ہے. جس دن ماں باپ نے اچھے برے کی تمیز بتا دی، اچھے دوست اور برے دوست کا فرق سمجھا دیا، اور یہ کہا کاکا اس کے ساتھ پھرا کر، اس کے ساتھ اسے گریز کیا کر، اسی دن کے بعد ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہو گئے. پھر ہمیں ماں باپ کے اندر عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے دوستوں میں عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھنا جب تیری آنکھ ماں باپ کا عیب دیکھے نا، ماں باپ کے دوستوں کا عیب دیکھے، تو سمجھ جانا کہ عیب تیرے اندر ہے، عیب تیرے اندر ہے. ذرا اس بات کو یوں سمجھتے ہیں، آج خواجہ ہند الولی کا عرس پاک ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس مبارک ہے. آپ تشریف فرما تھے، ایک دن آپ کے پاس نا ایک سنیاسی آیا، کہ آپ کو پتا ہے وہ چلتے پھرتے حکیم ہوتے ہیں، ان کے پاس چند ٹوٹکے ہوتے ہیں اور یہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں. وہ سنیاسی آیا تو وہ آ کر